تو اس دنیا میں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کسی کا پیارا بچھڑ گیا، تو اس دنیا میں تو اس پر تکلیف بیتی ہے نا. تو ایسے کو اللہ قیامت آگے کے حوالے سے عظیم مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ انسان اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے. اسی لیے شریعت میں ایسے شخص کو جو کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسے شخص کو شہید حکمی کہا جاتا ہے. یعنی دنیا میں تو اسے عام مسلمانوں کی طرح غسل کفن دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا اجر و ثواب میدان جنگ کے شہید جیسا ہوگا. اور شہیدوں کی بڑی فضیلت قرآن عظیم الشان میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ زندہ ہوتے ہیں. کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اللہ کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر سخت اور تکلیف دہ بیماریوں سے مرنے والوں کو شہید قرار دیا. جیسے پیٹ کی سخت بیماری کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیماری جیسے کینسر، السر یا کوئی بھی اندرونی سخت کوئی تکلیف ہے، اس سے اگر مر جائے تو وہ شہید، یعنی اس کو شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اگر دنیا میں اس کو تکلیف میں مبتلا کیا تو آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو اجر بھی اتنا بڑا دے دیا. اسی طرح کوئی ایسی بیماریاں جو کہ لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون یا کوئی بھی وبائی یا مہلک بیماری میں صبر کے ساتھ وفات پانے والا شہید ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس کو شہید کا اللہ پاک نے درجہ دے دیا. اسی لیے اس طرح کی، یعنی آپ سمجھ لیجئے ذات الجنب حدیث پاک میں لفظ آتا ہے پسلی کی بیماری کے لیے، جیسے جل کر مرنے والا یا ڈلیوری کی تکلیف سے مرنے والی عورت کو بھی شہید کہا گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جس کو آزمائش میں کوئی کسی وجہ سے مبتلا ہو بھی گئی اور اس نے صبر کر لیا، اس تکلیف کو جھیل لیا، تو اس کا اخروی مقام بلند ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس سے بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں. تو پھر دنیا میں فرار اختیار کریں گے، لیکن آگے کے مراحل بہت بڑے ہیں نا. پھر آگے کے مراحل بہت بڑے. تو آگے کے مراحل کیا، ہم نے قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے. وہ بڑے مراحل ہیں. یہ دنیا تو ایک قطرہ ہے، آخرت تو سمندر ہے. تو ہم جو بھی ایک ایمان والا اپنا قدم اٹھاتا ہے نا کسی بھی کام کی طرف، وہ اس کام کے انجام کو ضرور سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اخروی طور پر اس کا اجر ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے اخروی اس کا کوئی ثواب اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک ایمان والا اس تناظر سے کسی بھی دنیا کے کام کو دیکھتا ہے اور پھر فوراً نیت کرتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بیماری کی حالت میں فوت ہوا وہ شہید مرا، اور وہ قبر کے فتنے، عذاب اور سختی سے بچایا گیا. تو ایسے شخص کو صبح و شام جنت سے رزق پہنچائی جاتی ہے. شہید کا مقام ہے نا. حدیث قدسی میں ہے کہ جب کوئی بندہ سخت بیماری میں بھی اللہ کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی حمد یعنی شکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس بیماری میں اپنے اس بندے کو موت دے دی تو میں اسے سیدھا جنت میں داخل کروں گا. اگر اس بیماری میں موت دے دی تو سیدھا اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ورنہ کتنے مواقعوں پہ اچانک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کچھ دھرا کا دھرا چھوڑ کر، اور موت بتا کے کب آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا.
ایک سانس ہے نا ہمارے اندر، بس وہ رک جائے، ختم، زندگی کا کھیل ختم ہو گیا، دل دھڑکنا چھوڑ دے، انسان ختم ہو گیا۔ بالکل اچانک آتی ہے موت، بالکل اچانک، کہ کبھی ہم سوچتے ہیں نا، کوئی نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ایک دم سے خیال آتا ہے، یا کبھی بیڈ پہ جاتے ہیں لیٹنے کے لیے تو خیال آتا ہے کہ ہائے، مجھے نہیں پتا موت مجھ سے کتنے قدم کے فاصلے پہ، کتنی دور ہے، اگر ابھی آ جائے تو میری تو کوئی تیاری نہیں ہے، کیا میں نے وصیت کی ہے، کیا میں نے حقداروں کو ان کے حقوق دے دیے، کیا میرا معاملہ سیدھا سیدھا ہے بالکل، جیسے سفر کی تیاری ہو تو پیکنگ ہوتی ہے، تو میرا یہ اس سفر کا تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہیں جاتے ہیں ریٹرن ٹکٹ کر کے جاتے ہیں کہ جی اس طرح سے جانا ہے، اس طرح سے آنا ہے، تو یہاں تو وہ بھی نہیں نا، ریٹرن ٹکٹ بھی نہیں ہے اور جانے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو یہاں تو ہمیشہ مسافر، ہمیشہ سے تیاری، یعنی وہ ایسا مسافر ہے کہ اس کو بس جانا ہی جانا ہے، یہ کنفرم ہے، جانا ہی جانا ہے، لیکن کب جانا ہے یہ نہیں پتا، اچانک بلاوا آئے گا، تو کتنی تیاری ہے اس کی، کسی کو رخصت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی چلے گئے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو جو دنیا میں کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو کے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم اس کی زندگی میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ نے اس کے صبر کرنے پہ اس میں اجر رکھا ہوتا ہے، اور اجر بھی اس اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ، اور اس دنیا میں بے بہا ہے۔ تو سخت بیماری موت سے پہلے انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ، اس کی خطائیں جھڑتی چلی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر کسی توبہ کے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے پر آزمائش ڈالی اور بندہ صبر کر رہا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام عظیم الشان میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو ہم تو شہادت کی موت مانگتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ دنیا سے چلا جائے، وہ شہادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسلمان صحت کی حالت میں نماز، تلاوت یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، ظاہر ہے اس کا اجر ہے، لیکن نہیں کرے گا وہ اجر تو نہیں ملے گا۔ جیسے انسان نماز کی حالت میں ہے، اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ظاہر ہے چھوڑ دے بے برکتی آتی ہے۔ تو جب کوئی مسلمان صحت کی حالت میں نماز، تلاوت یا کوئی بھی نیک کام کرتا تھا، لیکن سخت بیماری کی وجہ سے وہ بستر پر آ جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جب تک بیمار ہے، اس کے نام اعمال میں وہ تمام نیکیاں لکھتے رہو جو یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ کتنی رعایت مل رہی ہے، کتنی رعایت، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اور اللہ اس بندے کو جو صحت کی حالت میں نیک اعمال کرنے والا تھا، اس کے سارے اعمال کا صلہ اور سارے اعمال نام اعمال میں بیماری کے دوران بھی لکھتے چلے جاتے، فرشتے لکھتے چلے جاتے جو بھی نیکی، اس لیے نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، جب ہم صحت کی حالت میں ہو تب بھی اس کی برکتیں ہوتی ہیں، جب انسان بیمار ہو جائے اور اس کی وہ ہمت نہ رہے تو اس کی جو ہمت کی عبادات ہے، فرشتے نامہ اعمال میں وہ اجر، وہ صحت کا اجر لکھتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ تہجد ہے، یہ نماز ہے، یہ جو بھی نیکی کی جو بھی صورتیں، جو بھی ذرائع، وہ تمام نیکیاں اللہ فرماتے کہ لکھتے رہو جو یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یعنی بستر پر پڑے پڑے بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آپ کے کتنے ایسے پیارے ہوں گے
جو بہت تکلیف میں آپ کے سامنے صبر کرتے رہے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، ہمارے دل کے قرار کے لیے، سکون کے لیے، کہ اللہ پاک قدر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، اللہ رب العالمین قدر فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، جیسے لوہے کو جلایا جائے اور بعد میں وہ صاف ستھرا ہو کے نکل آتا ہے، بالکل انسان اگر اس کے بعد صحت بھی ملے تو بالکل وہ اپنے پہلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ویسے بھی انسان اللہ کے قریب بھی بہت ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام، اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ دعاؤں میں لگاتا ہے۔ پھر بغیر حساب کتاب کہ جب قیامت کے روز بندے اٹھیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ جب اللہ پوچھیں گے کسی سے، یہی کافی ہے کہ اللہ اگر پوچھیں گے تم نے یہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا، یہ کتنا سخت وقت ہوگا کہ ہم تو دنیا میں عام سوال سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہ نہ پوچھے، لیکن اگر اللہ پوچھیں گے جن کو ہماری ساری اصلیت پتہ ہے، ساری حقیقت پتہ ہے، تو جہاں سوال جواب سے پناہ مانگی گئی، اللہم حاسبنی حساب یسیر، اللہ میرا آسان حساب کرنا، وہاں پہ ایک طویل اور سخت بیماری جھیلنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب اتنا ہلکا ہوگا کہ باقی لوگ جو دنیا میں صحت مند تھے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور وہ بھی اجر پاتے۔ آپ تصور کیجئے گا، جو جو بیمار ہوتے ہیں ان کے عزیز، ان سے دیکھا نہیں جاتا اپنے پیاروں کی تکلیف، لیکن آگے کیا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حساب کتاب کی سختیوں سے اللہ بچاتے ہیں، اور حسن ظن پھر ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے نا کہ جو دنیا میں آزمائشوں میں رہ رہ کر دنیا سے گزر جاتے، تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کا حساب اتنا ہلکا فرمائیں گے کہ باقی لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور وہ بھی اجر پاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوتی ہے اپنے بندے کی۔ تو اس لیے خاص طور پر جو جن بیماریوں کے نام لیے گئے نا، جیسے حدیث پاک میں ذات الجم کا نام آیا، جیسے پھیپڑوں اور پسلی کی سخت بیماری ہوتی ہے، تو جیسے انفیکشن ہے، تو اب ظاہر ہے پیٹ سے متعلق یہ سارے، جو کہ کوئی آنت کا کینسر ہے، کوئی اس طرح کی، تو یہ اب جا کے پتہ چلا نا کہ کس بیماری کا کیا نام ہے، کس بیماری کا کیا نام۔ بیماریاں تو ہمیشہ سے تھیں، لیکن ایک بعد میں ظاہر ہے ان کے نام رکھے گئے کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری۔ پیٹ کا درد کس وجہ سے ہے، اب پتہ چلا ہے کہ کیا کینسر کی وجہ سے ہے، یا کسی معدے کی تکلیف ہے، یا کوئی جگر کی تکلیف ہے، کیا حساب ہے، کس وجہ سے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کہ بخار کے حوالے سے فرمایا کہ بخار جہنم کی تپش میں سے، اور یہ مومن کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے آگ سونے چاندی کی ملاوٹ کو دور کرتی ہے، یعنی گناہوں کی ملاوٹوں کو بندے سے اللہ دور فرماتے ہیں، اپنے بندے کو صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر موت آ جائے تو یہ موت کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بندہ مومن دنیا میں اس بیماری کی آزمائش میں صبر کرتے 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 اللہ کو پیارا ہو جائے اور اس کو موت آ جائے، تو فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
اور موت اسے اس قید سے آزاد کر کے جنت کی نعمتوں کی طرف لے کر جاتی، اللہ سے ملاقات کی طرف لے کر جاتی۔ یہ ایک پل ہے نا، موت ایک پل ہے، اور حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے والا ایک پل ہے۔ تو جو انسان تکلیف میں آتا ہے نا، وہ جدائی کی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ مومن کی موت تو خیر ہے۔ اور جو تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہیں کہ مر گئے، انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ ہم سے ہمارے عزیز جدا ہو گئے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جدائی کا غم ہوتا ہے، جدائی کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ نے اجر بھی رکھا ہے بہت، کیونکہ اللہ جانتے ہیں ہماری فطرتوں کو، ہمیں بنایا ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں اپنوں کی پہنچی ہوئی یا اپنوں کی جدائی کی تکلیف کتنی کتنی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے اس پر بھی اجر رکھا ہے، اللہ نے اپنے بندے کے احساسات کی رعایت فرمائی۔